الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر طرح کی حمد ثنا کبریائی بڑائی حمد تسبیح تحلیل تحمید تمجید وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی اور اسی کے تسلسل میں آج آیت نمبر 56 سے ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے کی صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ وہ جہاں چاہے رہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اور ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے تاریک کنویں سے نجات دی، جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے جیل کی سلاخوں سے رہائی دی، جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ کی نظر میں معزز بنایا، ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ انعام بھی دیا کہ مصر کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، اقتدار بخشا ہے ان کو۔ بادشاہ ان کا اتنا گرویدہ ہوا کہ وہ 1 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا ہے، پھر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد تاج پوشی بھی یوسف علیہ السلام کی کر دی، تخت بھی ان کے حوالے کر دیا، تلوار بھی ان کو دے دی، مہر بھی ان کو دے دیا اور پاور اقتدار سب کچھ جناب یوسف علیہ السلام کو سپرد کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ تعلق احسان والا تھا، لطف و کرم والا تھا، انتہائی شفیق رحم دل بادشاہ تھے آپ، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگ رعایا جو تھے آپ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ خوشحالی کے 7 سال آئے تو 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے زرعی جو اصلاحات ہیں وہ کی، کثیر پیداوار ہوئی، غلہ جمع ہوتا گیا، وہ سٹور کرتے گئے، بڑے بڑے گودام بنائے گئے حکومتی سطح پر، اور جو گندم تھی، جو غلہ تھا، جو فصل اگتی تھی وہ ان کو سٹور کر لیا کرتے تھے۔ قحط سالی شروع ہو گئی، قحط سالی شروع ہوئی تو پہلے سال تو لوگوں نے جو غلہ انہوں نے گھروں میں جمع کیا ہوا تھا، جو مارکیٹ میں تھا، بازاروں میں بکتا تھا، اسے استعمال کیا۔ پہلے سال مال دے کے انہوں نے اس کو وہ سال گزارا۔ دوسرے سال جب غلہ ختم ہوا تو لوگوں نے گھر میں جو زیور پڑا ہوا تھا، جو سونا پڑا ہوا ہے، جواہرات پڑے ہوئے، وہ اٹھا کے جناب یوسف کی خدمت میں پیش کیا اور دوسرے سال غلہ جو ہے وہ اس طرح لیتے رہے۔ ان کے پاس کوئی زیور نہیں رہے اس سال، سب جناب یوسف کے سپرد کر دیا۔ تیسرا سال جب آیا تو تیسرے سال انہوں نے جو بھی ان کے چوپائے تھے، جانور تھے، مال مویشی تھے، وہ سب یوسف علیہ السلام کے سپرد کیے اور ان کے بدلے غلہ لیتے گئے۔ چوتھا سال آیا تو جتنے بھی غلام تھے، باندیاں تھیں، وہ جناب یوسف کے ہاں غلے کے بدلے میں رکھوا دیا۔ 5ویں سال جتنا بھی ان کا اراضی تھی، جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں، کھیت فصل وغیرہ، سب انہوں نے جناب یوسف کے سپرد کر دیے۔ پھر 6واں سال آیا تو اپنی اولادیں جناب یوسف کے سپرد کی، اور 7ویں سال خود بھی غلام بن گئے۔ پورا مصر کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ وہ آزاد رہے،
مرد جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے غلام بنے اور عورتیں جو تھی وہ ان کی کنیز بن گئی. اس طرح 7 سال گزرے ہیں. آخر میں آپ نے سب کچھ ان کو واپس لوٹا دیا, سب کو آزاد کر دیا, یہ تاکہ کوئی کہہ نہ سکے یوسف علیہ السلام اس ملک میں غلام بن کر آئے. انہیں غلام بنایا گیا تو اللہ نے پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اسی زمانے میں یوسف علیہ السلام کے لیے تفاسیر میں لکھتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ, اتنے خزانے آپ کے پاس ہیں, ملک, اقتدار, پاور سب کچھ آپ کے پاس ہے, آپ پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوکوں کی بھوک کو بھول جاؤں. میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر بھوکوں کو بھول نہ جاؤں. یہ تھے وہ حقیقی معنوں میں رہبر, رہنما, لیڈر, امام, قائد, حکمران, بادشاہ, جنہیں رعایا کی فکر ہوتی تھی. اسی زمر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا جو شوہر تھا عزیز مصر وہ وفات پا گیا, اور زلیخا جو تھی وہ ان کا مال بھی ختم ہو گیا, کمر بھی جھک گئی, بینائی بھی چلی گئی, روتی رہتی تھی جناب یوسف کے غم میں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا. اور جو اس کا گزارا ہوتا تھا وہ بھی لوگوں سے مانگ تانگ کر ہوتا تھا. ہفتے میں ایک دن تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ایک خاص راستے سے گزرا کرتے تھے اپنے لشکر کے ساتھ. ایک دن زلیخا جو تھی وہ وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے کہا کہ پاکی ہے اللہ کے لیے, پاکی ہے اللہ کے لیے جو بادشاہوں کو اپنے جو گناہ ہے, جو نافرمانیاں ہیں, ان کے سبب غلام بنا دیتا ہے, اور غلاموں کو اپنی عبادت کے سبب, غلاموں کو عبادت کے سبب بادشاہ بنا دیتا ہے. پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہوں کو غلام بنا دے اور غلاموں کو بادشاہ بنا دے. یوسف علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو کہا یہ کون ہے؟ یہ زلیخا کو پیش کیا گیا. جب زلیخا آئی تو کہنے لگی کہ میں وہی ہوں جو دل و جان سے آپ پر قربان ہوتی ہے. میں وہی زلیخا ہوں جس کے گھر آپ نے تربیت پائی ہے. میں اپنے نافرمانی کے سبب پھسل گئی اور میں نے وہ وبال بھی چکا, وہ گناہ کا جو عذاب کا جو مجھ پہ اثر ہوا وہ میں دیکھ چکی ہوں. کمر جھک گئی, بینائی ختم ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, بیماری ہے, مانگ تانگ کر میں زندگی گزار رہی ہوں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ بہت روئے, اور بہت, چونکہ آپ رحم دل بھی تھے. مختصر یہ کہ آپ نے شادی کر لی زلیخا سے. ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, پیچھے زلیخا کھڑی ہے, آپ آگے کھڑے, اللہ سے دعا مانگی اللہ زلیخا کو صحت بھی دے, جوانی بھی دے, بصارت بھی دے, بینائی بھی دے, اور صحت بھی عطا فرما. جیسے تھی جوانی میں حسن و جمال کے ساتھ اللہ وہ سب کچھ لوٹا دے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی, اور زلیخا کو حسن و جمال بھی ملا, صحت بھی ملی, جھکی ہوئی کمر بھی ٹھیک ہو گئی, بینائی بھی اللہ نے واپس عطا کر دی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں. دیکھیں جو اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ زمانے کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے. دوسرا یہ کہ حرام سے بچتے رہے اللہ نے حلال میں عطا کر دیا. ایمان والوں کو دنیا میں بھی اجر ملے گا ان کی نیکی پر, اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. کافر کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا, دنیا میں کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر رکھا ہوا ان کے لیے. ایمان کے ساتھ عمل کا یہاں ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیٹس اٹ, مولوی صاحب ہون اسا سیدھے جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دوسری طرف اعمال بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نمازوں سے چھٹی, روزوں کی چھٹی, حج زکوٰۃ کچھ نہیں, یہ عمل دیکھی جائے گی. سرکار جانے تے ساڑھے گناہ جانے. کچھ تو ایسے بھی دلیر ہوتے ہیں
کہ وہ گناہ والی زندگی گزارتے ہیں، حرام کاموں میں وقت، حرام کمائی، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ان کی دوڑ ہوتی ہے. وہ کہتے کیا ہے مولوی جی ایسا ختم دلاسا تو انشاءاللہ ساڈے گناہ صاف. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر نمازیں فرض کی ہے تو نمازیں پڑھنی ہے. اعمال کے بغیر بھی جنت تک رسائی مشکل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابراہیم بن ادم ایک حمام میں گئے نا نہانے کے لیے، تو حمام والا جو تھا، حجام جو مالک تھا، اس نے جانے نہیں دیا. کہا پہلے مال کڈو تو پھر جاؤ. تو حضرت ابراہیم بن ادم رونے لگ گئے. انہوں نے کہا مال نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، اس چیز پہ نہیں رو رہا ہوں، اس پہ رہا ہوں، یہ شیطان کا گھر ہے. حمام ٹوائلٹ، یہ جو نہانے کی جگہ ہے، یہ شیطان کا گھر ہے. شیطان کے گھر بھی بغیر مال کے نہیں جا سکتے. جو رحمان نے گھر بنایا ہے انبیاء کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے، اس گھر میں داخلہ بغیر اعمال کے کیسے ہوگا؟ حمام میں بغیر مال کے نہیں جا سکتے تو جنت میں بغیر اعمال کے کیسے جائیں گے؟ تو اعمال کا بجا لانا بھی ضروری ہے. صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ مسجدوں میں آنا، نماز پڑھنا، گھروں میں اپنے نوافل کا اہتمام کرنا، حلال کمائی کی طرف ذہن رکھنا، جو فرائض ہم پر ہے ان کو پورا کرنا. اللہ کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا، آخرت میں اس کا سوال ہوگا. مختصر یہ کہ اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دینداری سے غافل ہے. نام کے مسلمان ہیں ہم. میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آئی ہے. یہ قبروں پر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے نا کہ کلمہ سنا دو، کہتے وہ مسجد میں مولوی سے جا کے پوچھو، ہم یہاں بیٹھے ہیں دم کرنے کے لیے. وہ کیڑا دم کرنے ہو؟ وہ کلمہ پڑھو، کلمے کا نہیں پتا. آیت الکرسی نہیں. دعائے قنوت کہتے یہ کیا ہوتے ہیں؟ اتنا بڑا طبقہ، اور وہ بھی جو خود کو دیندار کہلاتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اولیاء اللہ کے مزارات یہ مقدس جگہ ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک دیندار طبقہ جو خود کو داڑھی رکھ کے بھی دم کرنے بیٹھے ہوئے، ان کو خود بھی دین کا نہیں پتا. تو باقی تو ویسے ہی ہمارے سیاستدانوں کی تو ویسے ہی چھٹی ہے، جن کو قل واللہ تک نہیں آتی ہے. آپ ان سے پوچھیں قل واللہ احد، ویڈیو سارے آپ کے سامنے ہی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ سیاستدانوں کا جو ہم پہ حکمران ہیں، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن دین کی ترجمانی کے لیے وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جا کے بڑے بڑے اجلاسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے ہمیں. اللہ تعالی ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے اور ان کے پاس حاضر ہوئے. پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام کے والد محترم وہ ہوتے تھے فلسطین میں، اور وہاں بھی قحط سالی ہوئی. یوسف علیہ السلام کی جو سخاوت ہے، آپ کا غلہ دینا، آپ کا خوراک کا اہتمام کرنا، وہ بہت مشہور ہوا. تو جناب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم بھی مصر چلے جاؤ، وہاں سے غلہ لے آؤ. تو 10 بھائی چلے گئے. یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا. 40 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے. 12 سال کی عمر تھی جب کنویں میں ڈالا تھا، اور اب 52 سال آپ کی عمر ہے. آپ نے تو پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن بھائی نہیں پہچان سکے. اب تو داڑھی آ گئی. یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، اور بھائیوں کے ذہن میں کہاں خیال تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو سوچتے تھے کہ اس کو تو ہم نے قافلے والوں کے سپرد کر دیا، وہ تو ہوگا کہیں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا، یا کہیں قتل کر دیا گیا ہوگا، مارا گیا ہوگا. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ ان کا اپنا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام. اچھا، بھائیوں نے جب بات شروع کی عبرانی زبان میں، اپنے علاقائی زبان میں، تو آپ نے بھی جواب اسی زبان میں دیا. تو آپ نے پوچھا کہاں سے؟ کہا ہم وہ اس علاقے کے، جاسوسی کرنے تو نہیں آئے ہمارے ملک میں. کہا نہیں ہم جاسوس نہیں، اللہ کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو نبی زادے ہیں، ہم تو یعقوب کے بیٹے جو اللہ کے نبی ہیں، اور ہم وہاں سے آئے ہیں. ہمارے والد نے بھیجا ہے کہ آپ غلہ تقسیم کرتے ہیں تو ہم غلے کے لیے آئے ہیں. اچھا والد وہاں، ہاں ہمارا کتنے بھائی ہو؟ ہم 12 بھائی تھے.
تو اب ایک بھائی ہمارا جو تھا وہ جنگل میں ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا ہے. کس کو بتا رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. اچھا تو باقی آپ 10 ادھر اور 11واں کدھر ہے؟ کہا وہ والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی خدمت میں ہے. والد صاحب ان کو آگے پیچھے نہیں جانے دیتے کیونکہ ان سے محبت بہت زیادہ ہے. پھر وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا اپنی پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا نا، 10 بیٹے گئے لیکن اونٹ 11 بھیجے. کہا بنیامین کا اونٹ بھی لے جاؤ اور اس پہ بھی مال لے آؤ. یوسف علیہ السلام نے ایک رول سیٹ کیا ہوا تھا کہ جو آدمی آئے گا اس کو ملے گا مال. جو آدمی آئے گا ہم جو مال دیں گے یا پر پرسن دیں گے، سواری نہیں دیں گے، اونٹ کے حساب سے نہیں دیں گے، بندے کے حساب سے دیں گے. تو بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی جو ہے وہ وہاں پر ہے، والد کی خدمت میں ہے، تو اگر آپ مہربانی کریں اس کا حصہ بھی. انہوں نے کہا نہیں، رول سیٹ ہے، ہم بندے کے سر پہ غلہ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا، نیکسٹ ٹائم جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کے آنا ہے. اب اگر تم بھائی کو نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم فراڈ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ، اور جھوٹ بولنے والوں کو ہم غلہ نہیں دیتے. تو اگلی بار جب آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آنا ہے. بڑا شاہی پروٹوکول دیا، بہت مہمان نوازی کی، اپنے بھائیوں کی محل میں ٹھہرایا اور اچھے انداز میں ان کی تکریم کی، اعزاز دیا. تو جب جانے لگے کہا دیکھا نہیں ہم نے کتنے اعزاز کے ساتھ آپ کی مہمان نوازی کی، آپ دور سے آئے ہیں، آپ کو ٹھہرایا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اور ہم ناپ تول میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے، آپ کو پورا حساب دے کے آپ کو واپس بھیج رہے ہیں. یاد رکھنا پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے غلے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو ترغیب دیں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے. آپ نے کہا کہ یاد رکھنا اس بات کو، جب واپس آؤ گے نا تو اگر بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، میں غلہ نہیں دوں گا. اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اپنے والد کو راضی کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. آیت نمبر 62. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی رقم غلے کی قیمت چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لے، شاید وہ لوٹ کر آئے. یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں نے مال لائے تھے نا، بعض روایت میں ہے کہ وہ زیور تھے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہوؤں کے زیور، گھر کے جو سامان وغیرہ وہ دیا تھا. تو جب یوسف علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھا نا تو آپ نے جو کارکن لگے ہوئے تھے، ملازم لگے ہوئے تھے غلہ دینے میں، ان کو کہا کہ بہت چھپکے سے، رازداری کے ساتھ یہ غلے کے اندر ہی سارا مال واپس بوریوں میں ڈال دینا تاکہ یہ لوگ لے جائیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ صلہ رحمی فرما رہے تھے بھائیوں کے ساتھ. یہ بھی خلاف مروت ہے، خلاف صلہ رحمی ہے کہ بھائی سے مال لیا جائے ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں. تو آپ نے مال واپس کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جب وہ مال دیکھا کہ ان پر اتنی غربت، اتنے معاملات ہیں، اتنی مشکلات ہیں، کہیں ان مشکلات میں اور اضافہ نہ ہو جائے تو یہ مال واپس کر دو ان لوگوں کو، تو اسی لیے مال واپس کر دیا. تیسری حکمت یہ بیان کی ہے کہ کہیں ان کے پاس مال ہو ہی نہ، اگلی بار جب یہ آنے کا ارادہ کرے تو مال ہے ہی نہیں، تو بینامی بھی نہیں آئے گا، میں بھائی سے ملاقات بھی نہیں کر پاؤں گا. تو ان کے پاس اتنا مال تو ہونا چاہیے کہ یہ مال واپس لے کے آئے. جب مال لے کے آئیں گے مال ان کو ملے گا تو ہی واپس یہ آئیں گے، اسی لیے چھپکے سے آپ نے وہ مال رکھوا دیا. یہاں مفسرین نے بہت اچھا کلام کیا، کہتے ہیں کہ یار دیکھیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں نے، لیکن بدلے میں آپ نے عنایتوں کی بارش کی ہے. آپ نے بدلے میں ان پر ظلم نہیں کیا. آپ تو پاور بھی تھی، حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، جیل سارے آپ کے انڈر تھے، پاور پوزیشن سب آپ کے پاس ہی، پکڑ دے سارے اندر کرو ان کو جیلوں میں، میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے غلہ بھی دیا، ان کا مال بھی واپس لوٹا دیا. یہ ہے اخلاق. برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے، آپ علیہ السلام بدلے میں دعائیں دیتے تھے. ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، تعلق جوڑتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بنا کے رکھو، وہ کاٹ کے رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو نا، تو
تو اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا رہے گا. اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے. غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ میرا کوئی رشتہ دار ایسا کچھ کرے تو میں بدلے میں کیا کرتا ہوں؟ نبیوں کی سنت پہ چلتا ہوں یا اپنے نفس کی بڑاس نکال دیتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا. رشتہ داری یہ اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے، رشتہ داروں پر نظر رکھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ اچھائی کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دینار تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے، جو دینار تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. ایک ہے مسکین پر صدقہ کرنا، 4 چیزیں بیان کی ہے: اللہ کے راستے میں دینا، غلام کی گردن آزاد کرانا، کسی مسکین پر صدقہ کرنا، اور چوتھا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. ان میں سب سے بہتر کون سا ہے؟ کہا وہ دینار سب سے اچھا جو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، تعلق والوں پہ خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، ماننے والوں پہ خرچ کرتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک ایک علاقے جاتے تھے، وہاں پر ایک لڑکا تھا، وہ آپ سے حدیث سیکھنے آتا تھا. اتفاق سے آپ ایک دن وہاں پہنچے تو وہ نہیں آیا، آپ کو جلدی بھی تھی، جہاد میں جانا تھا لشکر کے ساتھ، تو آپ نکل پڑے. کچھ عرصے بعد واپس پلٹ کے آئے، پھر پوچھا وہ لڑکا کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا حضور وہ تو جیل میں ہے. کیوں؟ وہ جی کسی کا قرض دینا تھا 10,000 درہم، وہ دے نہیں پایا تو انہوں نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. رات کی تاریکی میں امام اس بندے کے گھر گئے، قرض خواہ تھا، اس کو 10,000 دیا اور کہا اس بچے کو، اس لڑکے کو رہا کر دو، اور یہ نہ بتانا کہ کس نے کیا ہے. اچھا وہ بندہ گیا، صبح آزاد کر دیا بندے کو. لوگوں نے اس شاگرد کو بتایا کہ آپ کا استاد آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو وہ تو جا چکے ہیں اس علاقے سے واپس. 3 دن دوڑتا رہا اپنے استاد کے پیچھے. 3 دن کے بعد جا کے استاد کو پکڑا. استاد پوچھتا بیٹا کدھر تھے اتنے دن؟ کیا ہوا؟ کہا جی میں تو جیل بند تھا. کیوں؟ تو جی قرض تھا میرے اوپر کسی کا. تو پھر کیسے رہا ہو گئے؟ پتہ نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، جا کے قرض دے آیا. یہ بھی نہیں کہا کہ وہ قرضہ میں نے دیا ہے، میں نے چھڑوایا ہے، پتہ تک نہ چلے. یہ ہے اللہ والوں کی عادات، اللہ والوں کے اخلاق. ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ تو یہ، ایک تو ہم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتے. دوسرا اگر رشتہ دار پہ خرچ کرے تو علمان الحفیظ ساری زندگی دیتے، کہتے ہی رہتے احسان جتلاتے رہتے. وہ بندہ مال لے کے اتنا نہیں پچھتایا جتنے اس کے گالیاں اور اس کے تانے سن کے پچھتا رہا ہوتا ہے. یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ احسان نہ جتلایا کرے، غریبوں کی مدد کرے تو ساتھ میں تصویر کھینچ کے فیس بک پہ نہ ڈالو جناب وہ ایک بوری دیتے ہوئے 6 آدمی کھڑے ہیں اور وہ بوری تقسیم کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ کسی کی عزت نہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت نفس سے کھیلا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنوں کے ساتھ مدد کرنے میں اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اپنوں کے ساتھ دیکھیں، خوشی میں ہر ایک کھڑا ہوتا ہے. مزہ تب آتا ہے جب کسی پہ مشکل وقت آئے اور آپ اس کا ساتھ دیں. مشکل کے وقت میں ساتھ دینے پہ اللہ خوش ہوتا ہے. دوسرا یہ عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اس آج سے دے اس کو پتہ بھی نہ چلے. اپنے رشتہ دار کی مدد کرے، بھائی بہنوں کی مدد کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ دیکھیں ہم پوچھ رہے تھے مولوی صاحب یہ مال میں زکوٰۃ کدھر دوں؟ ارے بھائی آپ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، پاکستان ہی دیکھا کریں کہ کدھر آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں کمزور آدمی کون ہے. ایک تو صدقہ دینے کا آپ کو ثواب، زکوٰۃ دینے کا ثواب. دوسرا رشتہ داری ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. یہاں آگے پیچھے دینے سے بہتر ہے کہ اپنے خاندانوں پر خرچ کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ یوسف کی تفسیر ہم ادھر ہی روک رہے ہیں چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے بعد اب سورہ یوسف کی تفسیر ہوگی. اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم رمضان کیسے گزارے، ہاؤ ٹو پریپیئر اور سیلف اینڈ ہاؤ ٹو ارن دا میکسیمم ریوارڈ ان رمضان. انشاءاللہ we will discuss in the next Friday.